جب ہم تکالیف اٹھا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کر خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کتنی ایسی تکالیف ہے جن سے اس نے ہمیں ابھی تک محفوظ رکھا ہے۔ جو انسان تکالیف کو تلاش کرتا ہے اسے تکالیف اور دکھ بہت جلد مل جاتا ہے۔ جو بندہ ایسی بات کی تعریف کرے جو تم میں نہ ہو تو وہ تمہیں کسی ایسی برائی سے بھی منسوب کر سکتا ہے جو تم میں نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ انہیں پسند کرتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ انہیں پسند نہیں کرتے جن کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ تبدیلی قدرت کا اہم اور طاقتور قانون ہے۔ ہم سب کو اس عظیم فطری قانون کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یکسانیت اگرچہ سکون اور راحت کی ہو، یکسانیت ہوئی اور یکسانیت بجائے خود زندگی کی سب سے بڑی بے نمک کی ہے۔ تبدیلی اگرچہ سکون کی ہو مگر پھر بھی تبدیلی ہے، اور تبدیلی بجائے خود زندگی کی ایک بڑی لذت ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ اور پیر، پلکیں، اوپر کا اور نیچے کا جبڑا آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ لوگوں سے خوشگوار تعلقات بڑھانے اور ان سے معاملت کرنے کی قابلیت بھی ایک جنس ہے جو بازار سے خریدی جا سکتی ہے، اور میں اس کو دنیا کی تمام اجناس سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ تاج بظاہر ہیرے موتیوں کا ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ کانٹوں کا بنا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو حکومت کچھ اس طرح کرنی چاہیے کہ لوگ امید کی حالت میں اس سے ڈریں بھی اور محبت بھی کریں۔ بادشاہ کو زمین کی طرح فیاض، آسمان کی طرح مربی، گھوڑے کی طرح تیز سننے والا، سیاروں کی طرح راست رو، کوے کی طرح محتاط اور شیر کی طرح بہادر ہونا چاہیے۔ انتقام ایسا پیالہ ہے جس میں بے انتہا گرم شوربہ رکھا ہوا ہے۔ انتقام کا جذبہ ریشم اور روئی کے پیروں سے چل کر آتا ہے، لیکن مارتا ہے لوہے اور فولاد کے ہاتھوں سے۔ موت سے 40 دن پہلے آدمی کے بائیں پاؤں کی تلی پر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاتھی اور عورت دونوں اپنے اوپر لگے زخم کو کبھی نہیں بھولتے۔ دنیا کے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جلد یا بدیر، اور دوسروں کی خدمت اور بھلائی کی خاطر ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرنے سے زیادہ بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے۔